ماہ رمضان کی عظمت، ماہ رمضان کی برکات، یہ سب اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو تعلم امتی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے امتی کو یہ علم ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ان تکون السنۃ کلھا، میرا امتی پکار اٹھے کہ اے اللہ پورا سال رمضان ہی بنا دے، سبحان اللہ، پورا سال رمضان شریف بنا دے، کہ اس میں تو بڑی برکات ہیں کہ جیسے رمضان المبارک جاتا ہے وہ برکات اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ پھر 11 ماہ کا ایک مکمل پروسیس ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ مقدر و قسمت والے انسان جو آئندہ رمضان کو پاتے ہیں، کتنی اموات ہوتی ہیں کہ جو اسی دوران لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی سعادتوں سے ظاہر ہے جو دنیا سے گیا اس کا بس وہ زندگی کا آخری رمضان تھا، اگر اس نے اس میں کوئی محنت کر لی تو یقیناً اس نے بہت کچھ حاصل کیا، اور جو بد نصیب وہ کچھ نہ کر سکا، غفلت کے اندر ماہ رمضان مبارک وہ بہانہ تو یہ بہانہ تو فلاں چیز تو فلاں چیز، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اچھے بھلے لوگ روزے نہیں رکھ رہے، یقین جانے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو روزے تو پھر بھی کوئی 12-14 گھنٹے کی بات ہے، نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی انہیں یہ نہیں پتہ کہ ہم اس نیت سے رمضان المبارک میں نمازیں پڑھ لیں، ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہیں جی۔ اللہ کے بندو، ہمارا خیال یہ ہونا چاہیے کہ یہ سانس ہمارا آخری سانس ہو، کیونکہ انہی سانسوں میں سے بالترتیب وہ سانس بھی آنے والا ہے جو ہمارا آخری سانس ہو، پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر بعض دفعہ انسان علیل ہو جاتا ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی سال لوگ بیمار پڑے رہتے، اور جب نمازی گھروں سے نکل کر مسجدوں کو آتے تو وہ بیمار بھی تڑپتا ہے کہ اے کاش کہ مجھے صحت ہوتی، میں بھی مسجد میں جاتا نماز پڑھتا، لیکن آج وجود اس پر تیار نہیں ہے کہ بیماریوں نے وجود کو کھا لیا ہے، اب ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ تمہیں بیماری آ لے اور تم اس بیماری کے اندر اس قدر مستغرق ہو جاؤ کہ تمہارا یہ وجود بیماری کے اندر اس قدر مصروف ہو جائے کہ تمہیں کھانا بھی کسی اور کے ہاتھ سے کھانا پڑے۔ آ جاتا ہوتا ہے کہ وقت نہیں آتا، آپ نہیں دیکھتے شاید، میں تو دیکھتا ہوں، ہسپتالوں میں چلے جاؤ، آج آپ معائنہ کر لیں، کتنے بیچارے پڑے ہوں گے، وہ جناب کھانا نہیں کھا سکتے، چائے پانی نہیں پی سکتے، وہ دوسروں کے محتاج ہوتے، دوسرے انہیں کھلا پلا رہے ہوتے، تو آج اس پر یہ وقت ہے تو کل یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، کسی کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بڑھاپے کے اس حصے میں چلے جاتے ہیں
کہ ان کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، تو دوسرے پھر سنبھال رہے ہوتے ہیں، فرما بردار بیٹے سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ تو بندہ یہی سوچے یہاں پر کھڑا ہو کر کہ بھائی یہ مرحلہ تو مجھ پر بھی آ سکتا ہے، ہاں اگر میری عمر نے ساتھ دیا اور میں عمر زندگی کے اس حصے کو پہنچا تو پھر کیا میری اولاد مجھے اس عمر کے حصے میں سنبھالے گی؟ تو سیدھی بات ہے، آج اگر ہم نے اپنے والدین کو سنبھالا، ان کی خدمت کی، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی، ہاں جی، ہم نے تو ان لوگوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن کے ماں باپ ان کے دانت نہیں تھے تو ایسے فرما بردار اولاد بھی تھی کہ وہ اپنے منہ میں روٹی چبا کر اپنے ماں باپ کو کھلا رہے تھے، اور ایک وہ وقت تھا کہ جب میں آپ کسی کام کے نہیں تھے، ہمیں بھی ماں باپ چبا کر کھلاتے تھے۔ آج ہم جوان ہو گئے، آج ہم بڑے ہو گئے، آج ہمارے پوزیشن بدل گئی تو ہم ماں باپ کو بھی بھول گئے۔ ماں باپ کو کبھی نہ بھولو۔ تو ماہ رمضان میں والدین کی خدمت تو اور درجے بڑھ جاتے ہیں، اور فضائل اور برکات زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جن کے ماں باپ ہیں حقیقت ہے وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان سے پوچھیں ان پر کیا گزر رہی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں سے ماں باپ وہ چلے گئے۔ بندہ یہی سوچتا رہ گیا کہ میں والدین کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو پھر ماہ رمضان جیسا مہینہ یہ ہمیں سب کچھ بتانے کے لیے آتا ہے، غریبوں کی غم خیری، مساکین کا لحاظ رکھنا، غریبوں کی خبر لینا، اپنے آس پاس کی خبر لینا، اپنے دائیں بائیں دیکھنا کہ یہ ان کا ماہ رمضان کیسے گزر رہا ہے، اپنے ساتھ انہیں شامل کرو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وجہ ہے نا کہ جب ہم رمضان میں کسی کا روزہ افطار کرا رہے ہیں، کسی کو روزہ کھلوا رہے ہیں، کسی کو روزہ رکھوا رہے ہیں، جناب کسی کو اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ روزے رکھنے میں شامل ہو جائے، ہمارے آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام کا تو یہی طریقہ تھا، یہی طریقہ تھا کہ آپ علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ ماہ رمضان میں ابھی کچھ دن باقی ہوتے، آپ فرماتے بھائی صدقات، خیرات، زکوٰۃ کے اپنے حساب لگاؤ تاکہ جو مستحقین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یہ چیزیں ان تک پہنچیں، وہ بھی رمضان میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے کس قدر ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ اگر میرے امتی کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان شریف کے اندر کیا کیا انعامات ہیں تو میرا امتی پکار اٹھے کہ بار الہ سارا سال رمضان بنا دے، سارا سال رمضان مبارک بنا دے تاکہ میں یہ برکات حاصل کرتا رہوں۔ لیکن یہ اسی ہوگا جو رمضان کے اندر مصروف ہوگا، وہی چاہے گا نا۔ ابھی آپ دیکھیں نا 11 ماہ میں ہمیں کتنا پتہ ہوتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے چاند کی، آج کیا ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ بہت کم، یا کوئی ضرورت ہوئی تو پھر ہم نے پوچھا کہ آج چاند کی کیا ہے۔ اور رمضان شریف آپ دیکھیں کہ آدھا جو ہے وہ بڑی تیزی سے وہ جا رہا ہے، ہاں ایک عشرہ گیا، اب دوسرا عشرہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، اسی طرح پتہ نہیں چلے گا تیسرا عشرہ آئے گا، ہم کہیں گے جی کل عید ہے، اور وہ رمضان شریف جا چکا ہوگا اور ہم سوچتے کھڑے ہوں گے کہ یہ کیا ہوگا۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان شریف کے آمد کی خوشی کرے اور جانے پر دکھی ہو جائے کہ برکتوں والے لمحات چلے گئے، اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ بھی جنت میں فرما دیتا ہے۔ ہاں یہ اعزاز رمضان کو حاصل کہ جو رمضان کی آمد پر خوش ہو گیا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، خوشی کے آثار آ گئے کہ رمضان المبارک جیسی عظیم ساعتیں مجھے زندگی کے اندر نصیب ہو گئی، خوش ہو گیا، مبارکبادی دینے لگے ایک دوسرے کو، ہاں جی۔ اور پھر جب
یہ بہاریں یہ برکتیں ہاتھوں سے جانے لگیں تو پھر وہی بندہ کھڑا تھا اور اپنی آنکھیں نم کر رہا تھا، آنسو رواں تھے کہ برکت والی گھڑیاں مجھ سے جدا ہو۔ ہم تو کسی اور معاملے میں روتے ہیں، ہاں جی، کوئی اور دکھ سکھ آ جائے تو ہم ابھی رو پڑیں گے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ برکت والے لمحے جدا ہو جائے نا تو ہمارے اسلاف ان کا دکھ کرتے تھے، آج ہماری نماز رہ جائے، ہاں تو ہمارے اسلاف کے اندر کیا تھا؟ ان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی نماز کے لیے نہیں پہنچا تو وہ نظر رکھتے تھے اور پھر جا کر پوچھتے تھے کہ جناب خیریت ہے، کوئی مجبوری تو نہیں ہوگی، کوئی پریشانی تو نہیں، کیا معاملہ ہے کہ آج آپ مسجد میں ہمارے ساتھ نہیں تھے؟ ہاں تو اب یہ کدھر گیا دین ہمارا؟ آج ہمیں تو نہیں پرواہ، پھر وہ لوگ جڑے رہتے تھے آپس میں، ان کی محبتیں ان کے پیار بڑھتے رہتے تھے، لیکن جب سے ہم ایک دوسرے کو پوچھنا، کوئی پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھتا ٹھیک، اگر یہی کوششیں ہم کرتے رہتے تو کتنا نوجوان طبقہ، کئی بڑی عمر کے لوگ جو بے نمازی ہمارے علاقے میں پڑے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہم میں سے ان تک پہنچ جاتا نا۔ لیکن ہم تو بھائی کہتے ہیں اپنی فکر کرو، بھائی اپنی فکر نہیں کرنی، دوسرے کی فکر ہی تو اپنی فکر بن جاتی ہے۔ جب کسی کو ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہوں گے تو وہ دراصل ہم اپنے آپ کو مزید پختہ کر رہے ہوں گے۔ ہاں جی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ فِيهِ مُجْتَمَعَةٌ، یہ رمضان مبارک جو ہے اس کی کتنی برکات ہیں کہ جس میں نیکیاں جمع کی جاتی۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے روزہ رکھا بس ٹھیک ہے، نماز پڑھی بس ٹھیک ہے، کوئی نیکی کو نفل کوئی کیا بس، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو نا یہ تمہارا جمع کیا جا رہا ہے، یہ تمہاری نیکیاں کٹھی کی جا رہی ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ معززین فرشتے لکھنے والے تمہارے پاس ہوتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں اور وہ ظاہر ہے لکھتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جو وہ لکھتے جاتے ہیں تو جن صحائف کے اندر وہ ہماری نیکیاں لکھتے جا رہے ہیں وہ نیکیاں محفوظ ہو رہی ہیں، اور یہ محشر کا دن ہوگا، وہ نامہ اعمال کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ایسے ہے نا جیسے ہمارے بچے دینی اداروں میں، سکول میں، کالجز میں پڑھتے ہیں، ہم باپ 6 ماہ بعد جاتا ہے، 4 ماہ بعد جاتا ہے، ٹیچر سے ملتا ہے کہ جی میرے بچے کی کیا کیفیت ہے۔ اگر وہ ٹیچر نے حاضری لگائی اور بالترتیب اس بچے کو نظام لے کر چلا تو جب بھی جیسے ہی ہم جائیں گے وہ رجسٹر کھول کر ہمارے سامنے کر دے گا کہ جی فلاں ماہ میں آپ کے بچے کی کوئی غیر حاضری نہیں ہے، فلاں میں جناب اتنے دن پہنچا ہے، فلاں یہ اب پوری تفصیل اس نے ہمارے سامنے کر دی۔ اگر وہ ایسا ہے کہ ٹیچر نے کچھ نہیں لکھا تو پھر وہ ہمیں کیا، لیکن جب ہمیں پتہ چلا کہ اس ادارے میں ریکارڈ نہیں ہے ہم بچہ دوسری جگہ لے جائیں گے، ہم بچہ نہیں پڑھائیں گے، لیکن یہ رب کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام نہیں ہے۔ یہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے ساتھ معززین فرشتے مقرر کر رکھے، وہ نہ بھولتے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ انسان سے دائیں بائیں ہوتے ہیں، ان کا کام ہے کہ جو ہم نیکیاں، حتیٰ کہ جب ہم سو چکے ہوتے ہیں نا اب نیند میں، بعض دفعہ جو ماحول ہوتا ہے اسی لحاظ سے ہماری زبان کلمات بولتی ہے، بعض دفعہ آپ نے سوئے کروٹ بدلتے ہوئے ہماری زبان سے الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی اچھا کلمہ نکل گیا تو وہ کلمہ بھی فرشتے لکھتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیں یہ نیکیاں بھی جمع کی جا رہی ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَالطَّاعَةَ مَقْبُولَةٌ، اور تمہاری اطاعت، فرما برداری، تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارا زہد، تمہارا تقوی، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے۔
یعنی یہ نہ ہم سمجھیں کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں جی اب پتہ نہیں یہ کدھر جا رہے ہیں۔ بھائی حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو رہے ہیں، ہاں جی، یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہی ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان کی بہاروں کی بہت بڑی بات فرمایا کہ والدعواتی مستجابۃ، فرمایا کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہاں جی، اب اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آج جو لوگ پیاسے تھے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، ان کے لیے تو یہ عظیم موقع ہے کہ بس وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں، رات ہو دن ہو، ظاہر ہے سارا دن روزے سے عبادت کا لمحہ پورا، جس ٹائم بیٹھ جاؤ عبادت کرو اور دعائیں کرو، رات کو بیٹھ جاؤ دعائیں کرو۔ تو فرمایا ماہ رمضان کی بہاریں تو ایسی بہاریں ہیں، ایسی برکات ہیں تمہارے پاس کہ تم دعائیں کرتے چلے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بھائی دعا کرنے کے لیے تو ٹائم چاہیے، کچھ بیٹھنا پڑے گا، دعا کرنی پڑے گی، دعا کے لیے کوئی ماحول بنانا پڑے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ارے بھائی کوئی ماحول نہیں چاہیے، ذرا انسان اپنے دل کو سیدھا تو کرے اس کی بارگاہ کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو پہلے ہی برس رہی ہیں۔ اب ہم اپنے برتن کو ٹیڑھا کر کے بیٹھے ہوں تو بھائی اس میں بارش کہاں سے پڑے گی، وہ تو برتن کبھی نہیں بھرے گا۔ ہم نے پانی کا نل کھول دیا اور برتن جو ہے وہ سیدھا نہیں رکھا، ہم نے برتن کو ٹیڑھا کر دیا، لے سارا دن پانی چلتا رہے ہمارا برتن نہیں بھرے گا۔ اگر وہی برتن ہم نے سیدھا رکھا پھر اوپر سے پانی چلا دیا تو وہ لمحے کے اندر بھر جائے گا۔ تو جب ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو متوجہ ہی نہ کریں، ہمیں یہی نہ پتہ ہو کہ یہ رمضان شریف ہے، ہمیں یہی نہ پتہ ہو کہ جناب یہ شوال ہے یا رمضان ہے، یہ محرم ہے یا رمضان ہے، یہ رجب ہے یا رمضان ہے، یہ شعبان ہے یا رمضان ہے، جب ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے ہر دن برابر ہے، تو پھر کیا حاصل ہو؟ پھر ان دوستوں کے لیے یہ مہینہ حاصل نہیں ہے، یہ تو لا حاصل بن جائے گا، جبکہ مہینہ لا حاصل نہیں ہے، ہم لا حاصل ہیں کہ ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ بڑے دکھ اور بڑے افسوس کی بات ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَالذُّنُوبَ مَغْفُورَةٌ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ جاتے جاتے تمہارے گناہوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہارے گناہوں کی اللہ مغفرت کر دے گا۔ ہاں جی، وہ گناہ جو تم کرتے رہے۔ لیکن یہاں ایک چیز یاد رکھیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، کچھ گناہ ہوتے ہیں کبیرہ۔ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی شریعت نے، جیسے قتل ہے، زنا ہے، شراب ہے، جتنے یہ بڑے گناہ ہیں ان سب کی سزائیں بیان کر دی گئی۔ قتل کرو گے یہ سزا ہے، زنا کرو گے یہ سزا ہے، شراب پیو گے یہ سزا ہے، کسی پر ناجائز تہمت لگاؤ گے اس کی یہ سزا ہے، تو یہ ساری بیان کر دی گئی ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کی برکات کا صدقہ ہمارے صغائر تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبیرہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں فرمایا والجنۃ مشتاقۃ لہم، اور فرمایا کہ جنہوں نے ماہ رمضان کا ادب کیا، ماہ رمضان کا احترام کیا، کامل روزے رکھے، ان کو یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ بس جنت ان کے لیے مشتاق ہے۔ جنت چاہتی ہے کہ اے بندے تو کب میرے پاس پہنچے گا، میں تیرے انتظار میں ہوں، میں تیری مشتاق ہوں کہ تو نے اس قدر نیکیاں کر ڈالی ہیں کہ اب تیری خواہش نہیں ہے، میری خواہش ہے کہ تو میرے پاس جلدی آ جا۔ ہاں جی، کتنی بڑی سعادت ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی بہاریں، یہ برکتیں، میرے دوستو ان کی قدر کرو، ایک ایک لمحہ ضائع نہیں کرو۔ یہ برکت والے دن، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں جب ہمارے سے جدا ہو گئی تو پھر ہم ڈھونڈتے پھریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔